نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں۔ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور شیطان نے ان کے کوتک یعنی کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سوجتا تھا۔ وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ان میں کسی کو ڈبو دیا اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں
اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، اور یہ جو اللہ کریم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اس کی محبت کو دل میں اور جو ہے یہ مزید بڑھائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان مختلف قدرت کی نشانیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور اس ذکر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اس ذکر کو سن کر اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف رجوع لے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غور کرتا ہے اس پر دریچے کھلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پانے کے لیے مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج کی پروگرام کا عنوان بھی ہے غور کریں، اپنے حالات پر، اپنے معاملات پر، اپنی عبادات پر، اپنی اخلاقیات پر، اپنے روز مرہ کے معاملات پر غور کریں، اور کس کس انداز میں غور کریں اس کو انشاءاللہ الکریم ہم آگے پروگرام کے اندر بیان کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ وقار بھائی سے یہ بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، ایسا جودو نوال رکھا ہے، ایسا جودو نوال
سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، شکر تیرا کہ ان کی امت میں، شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، جمع کر کے کبھی نہ سرور نے، جمع کر کے کبھی نہ سرور نے، جمع کر کے کبھی نہ سرور نے کوئی مالو منال رکھا ہے، کوئی مالو منال رکھا ہے، کوئی مالو منال رکھا ہے، حب دنیا نے یا رسول اللہ مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، اور جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، اور نار دوزخ جلائے گی کیوں کر
سارا اپنی صدا میرا ہر قدم پر خیال رکھا ہے میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں جہنم میں گر گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے اور مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے شکریہ تم نے آل کا صدقہ شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے اور دیکھو دیوانو سبز گنبد میں دیکھو دیوانو سبز گنبد میں کیسا حسن و جمال رکھا ہے کیسا حسن و جمال رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے اور میں کبھی بھٹک گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے عاشق مال اس میں سوچا خیر کیا عروج و کمال رکھا ہے کیا عروج و کمال رکھا ہے اور تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری
رزق حلال رکھا ہے، تیری رزق حلال رکھا ہے، تیری رزق حلال رکھا ہے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے مغفرت کا سوال رکھا ہے، مغفرت کا سوال رکھا ہے، جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈال رکھا ہے، خود کو سانچے میں ڈال رکھا ہے، خود کو سانچے میں ڈال رکھا ہے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، آقا جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، کس قدر بختور ہے وہ مومن جس کے پاس ان کا بال رکھا ہے، کہ مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، مالکی کی حرص مت کرو اس میں، ارے دو جہاں کا وبال رکھا ہے، یہ کرم ہی تو ان کا ہے، یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، مجھ نیکم میں کو پال رکھا ہے، مجھ نیکم میں کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا زبردست کلام ہے امیر سنت کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضور کے مبارک اصحاب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال، اللہ اکبر، ان سب کا ذکر آیا، اور ساتھ میں نصیحتیں بھی امیر سنت نے اس میں جو ہے وہ فرمائی ہیں۔ مال کی حرص مت کرو، اس میں دو جہاں کا وبال ہے، دو جہاں کا وبال رکھا ہے، یہاں کا بھی ہے، آگے کا بھی کیا ہے، وبال ہی ہے۔ کس میں؟ مال کی حرص میں۔ اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ پورا یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین، اس کلام کے ایسے اشعار ہیں، بلکہ ایسے مصرے ہیں کہ ان پر پورا پروگرام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصحاب و اہل بیت کی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے، ان کا باادب بنائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، یہی عقیدہ اور یہی نعرہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی یہی نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ چھوٹا سا ہے منہ میرا پر بات بڑی سی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شفاعت کا سوال ہے۔ ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے، وہ عطا فرمانے والے ہیں، وہ عطا فرمائیں۔ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہو اور بیڑا دنیا اور آخرت میں پار ہو جائے۔ غور کریں، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین، لوگ جو ہے وہ بعض اوقات غور نہیں کرتے جہاں ان کو غور کرنا چاہیے۔ میں کس عنوان سے اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کروں، یہ میں جو ہے وہ سوچ رہا ہوں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی کچھ ڈائمینشنز ہیں جن پر ہم نے انشاءاللہ الکریم بات کرنی ہے۔ ایک بات میں یہاں ابتداً ضرور عرض کروں گا، ماشاءاللہ ہم سن رہے ہیں، یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ الحمدللہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، روانگی ہو رہی ہے۔ کل میں نے ایک جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھی۔ خالد بھائی، عمرے کے بعد جب آپ حلق کروانے جاتے ہیں تو وہاں جو حلق کرنے والے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ کے سر پر صرف جو ہے وہ پانی لگائیں گے اور جو ہے وہ حلق کر دیں گے، اور حلق کروانا چاہیے مردوں کو، مردوں کو حلق کروانا چاہیے، پنجابی میں کہتے ہیں ٹنڈ کرانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائیں دی ہیں اس کو، کس کو؟ جو حلق کروانے والا ہے اس کو۔ 11 دعاؤں سے حصہ پانا ہے تو عمرے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ حلق کرانا ہے۔ اللہ معاف کرے، میں کیا بتاؤں آپ کو خالد بھائی، میں نے دیکھا اتنے بڑے بال تھے ایک آدمی کے، اور تھا بھی پاکستان سے، اور وہ پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا کہ میرا کون سا عمرہ ہے، 18واں کہہ رہا تھا یا پتہ نہیں کتنا عمرہ کہہ رہا تھا، اور بال کتنے بڑے تھے اس کے، اتنے بڑے بال تھے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس نے تقصیر بھی کی ہوگی۔ اچھا، میں نے انہیں کہا آپ نے عمرہ اگر کیا ہے تو پھر آپ یا تو تقصیر کروائیں اس کا، ٹھیک ہے، تو یا پھر آپ جو ہے وہ اس میں حلق کروا لیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے وہ پہلے عمرہ ایک دفعہ کیا تھا تو اس وقت میں نے حلق جو ہے وہ کروا لیا تھا۔ یہی بات مطاف میں بیٹھے ہوئے بھی مجھے ایک وہ تھا بیچارہ، اللہ اکبر، ایک جو ہے خیبر پختونخوا کا جو ہے نا وہ اسلامی بھائی تھا، اور اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور وہ ان کی اصحال ثواب کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور بیٹھا ہوا اپنے والد کی بات کر کے تو اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھے، رو رہا تھا۔ تو بہرحال دعائیں کر رہا تھا ان کے لیے۔ مجھے ایک اس اعتبار سے اچھا بھی لگا کہ اپنے والد کے لیے عمرہ کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن ساری جو دوسری بات ہے تو اس نے کہا کہ یہ میرا دوسرا عمرہ ہے، اور بال اس کے بہت جو ہے وہ بڑے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ دوسرا عمرہ ہے، میں نے اس کو بھی کہا، میں نے کہا آپ نے تقصیر یا حلق نہیں کرایا؟ انہوں نے کہا وہ میں نے پہلا عمرہ جب کیا تھا نا تو اس وقت میں نے حلق جو ہے وہ کروا لیا تھا۔ وہ پہلا عمرہ کسی وقت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، وہیں پر وہ عرب شریف میں رہتے ہیں، تو اس وقت جو حلق کروا لیا تھا بس وہ جو ہے نا وہ میں نے ایک دفعہ وہ کروا لیا ہوگا۔ یہ ایک تو یہ ہے، جو احکام ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ عورتوں کو کے لیے تقصیر کا حکم ہے، مردوں کے لیے تقصیر کا بھی ہے، حلق کا بھی ہے، اس پر عمل کریں، پورا عمل کریں۔ میں نے دیکھا خالد بھی لوگوں کو بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے بال ہیں، مطلب بال چھوٹے ہو جائیں گے تو ایسے جیسے زندگی ہی جو ہے نا وہ گئی۔ اللہ
عافیت فرمائے. بہرحال جو حکم شرع ہے اس پر عمل کیا جائے، ایک بات یہ. دوسری بات یہ بھی دیکھا کہ وہ سر پر جو ہے وہ خوشبودار بھی جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، اور وہ سر پہ پورے پہ لگاتے ہیں، وہ صابن ٹائپ بھی ہوتا ہے تھوڑا، اور اس پر جو ہے وہ دم کی صورت جو ہے وہ بنتی ہے. ہم تو پہلے حج میں بھی ہم پہلے کہتے حلق ہیں کرنے سے پہلے ہی لگاتے کہ حلق کرنے سے پہلے لگاتے ہیں، ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے بھائی حج میں بھی، اور اس میں خوشبو تو نہیں ہے، پہلے پوچھ رہے تھے، کہتے ہیں نہیں خوشبو نہیں ہے، سادہ پانی. پہلے میں نے یہ ویڈیو دیکھی اسٹیٹس پہ کس نے لگائی ہوئی تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا اللہ عمرہ قبول فرمائے. میں نے ان کو پھر یہ لکھ کر بھیجا، ویڈیو میں سے خوشبو تو نہیں آتی، تو میں نے ان کو لکھ کر بھیجا. میں نے کہا اگر یہ خوشبودار ہے، اور پریکٹس یہی ہے کہ یہ خوشبودار ہوتا ہے، اور پورے سر پر وہ رچا بسا کے اس کو لگا رہا ہے، اس پہ رہنمائی لے لیں کہ یہ دم کی صورت بنے گی یا کیا ہوگا. مفتی صاحب سے اس پہ آپ معلومات کر لیں. غور کریں کہ اگر مکے مدینے کی حاضری کے لیے بھی جا رہے ہیں تو ہم نے احکام سیکھ رکھے ہیں کہ نہیں. یہ میں نے ابھی یہ ابھی کی تازی باتیں 2-4 آپ کو جو ہے بتا دی. کیا بات. اس پر بھی غور کر لیں. جانا ہے، ضرور جانا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ذہن بنانا ہے، ضرور بنانا ہے، لیکن احکامات سیکھ کر جانا ہے. بے شک. اس پر غور کر لیں کہ ہمیں تلبیہ بھی یاد ہے یا نہیں ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے. اللہ ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلال بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل، جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ نے جیسے شروع میں گفتگو کی، معاملات پر اپنے غور کرے، بلکہ یہ بھی دیکھ لے کہ معاشرے میں وہ کس حیثیت سے رہ رہا ہے، اس کی جو بھی حیثیت ہے معاشرے میں، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور غور و فکر کرتا رہے کہ اگر میں معاشرے میں باپ کی حیثیت سے رہ رہا ہوں تو میں باپ ہونے کی حیثیت سے غور کر لوں گا کیا میں اپنے کوئی حقوق میں کوتاہی تو نہیں کر رہا، جو میرے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں کہیں کوتاہیاں تو نہیں کر رہا. اسی طرح اگر وہ باس ہے، کسی کمپنی کا مالک ہے، اس کے تحت افراد کام کرتے تو وہ اس اعتبار سے غور کر لے کہ کیا میں اپنے جو میرے پاس اجیر ہیں، مزدور ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے میں کامیابی حاصل کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. اسی طرح اس کے تحت جو کام کرنے والے افراد ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جان چھوٹ گئی، وہ جو چاہے کرتے پھریں، بلکہ انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفاداری کر رہے ہیں اور کتنا ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو غور و فکر کا کہا گیا ہے تو وہ کہا کیوں گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں کہا گیا ہے، اور کیوں کہا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف چیزوں کے بارے میں غور و فکر کا حکم دیا ہے بندے کو، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرے تو اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی طرف مائل ہوگا، اور پھر یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت اور وحدانیت ہے وہ اس کے دل میں مزید جاں گزیں ہوگی. اسی طرح یہ غور و فکر کا معاملہ ہوا، اس کے متعلق کئی آیات بھی موجود ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تعقلون، ایک مقام پر فرمایا تاکہ تم سمجھداری حاصل کرو، اس کو سمجھو، غور فکر کرو تاکہ تمہیں کچھ سمجھداری جو ہے وہ مل جائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے وہ جو غور و فکر کرتی ہے، تفکر کرے. اسی طرح فرمایا لقوم یفقہون، یعنی سمجھنے والی قوم کے لیے. اور پھر فرمایا یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے وہ بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف ابھارتی ہیں، راغب کرتی ہیں کہ ہم ہر چیز میں اپنی زندگی میں ہر اسٹیپ پر غور و فکر کی عادت بنائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غور و فکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. غور و فکر کرتے رہنے سے بندے کے اندر مزید بہتری آتی ہے، مزید اس کے اندر امپرومنٹ آتی ہے، مزید ترقی کی طرف بڑھتا ہے، مزید کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. اور غور و فکر کرنے سے اس پر یہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں کہ کیا چیزیں بری ہیں، کون سی چیزیں ناپسندیدہ ہیں، کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے اور کن چیزوں کی طرف جانا ہے. تو یہ ایک اس کی غور و فکر کی اہمیت تھی. اب اس اعتبار سے ہم سب کو غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم گھر میں ہیں تو گھر میں رہتے ہوئے بھی غور کریں. اگر ہم مسجد میں ہیں تو مسجد میں رہتے ہوئے بھی غور کریں کہ مسجد میں جا رہا ہوں تو میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، مسجد میں جا رہا ہوں تو میری ذات سے کہیں مسجد کا تقدس تو پامال نہیں ہو رہا. اسی طرح اگر وہ
اسکول میں پڑھتا ہے یا مدرسے میں پڑھتا ہے یا کہیں بھی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو وہاں پر وہ اس بات کو دیکھ لے کہ کہیں میں اپنے اساتذہ کی حق تلفی تو نہیں کر رہا. اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں، شاگرد ہوں، طالب علم ہوں، تو کیا میں غور کر رہا ہوں کہ مجھے کس طرح پڑھنا چاہیے، مجھے کیسا طالب علم ہونا چاہیے، میرا کتابوں کے ساتھ کیا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے، میرا علم کے ساتھ کیا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے، میرا استاد کے ساتھ کیا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے، میرا اس ادارے کے ساتھ کیا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر بندے کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ کیا میں احسن انداز میں معاشرے میں اپنی کارکردگی دینے میں کامیابی حاصل کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں. اسی طرح عبادات کے جو معاملات ہیں، نمازوں کے معاملات ہیں، وضو کے معاملات ہیں، غسل کے معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس پر بھی بندے کو غور کرے کہ کیا مجھے صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا، کہ مجھے وضو کرنا صحیح طریقے سے آتا ہے. شریعت کا جو حکم ہے، جس طرح شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح مجھے وضو کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا. جس طرح مجھے شریعت نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے، کیا اسی طرح مجھے غسل کرنا آتا ہے یا نہیں آتا. نمازیں ادا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح شریعت کو ہم سے مطلوب ہے، کیا ہم اسی طرح نمازیں ادا کرنے میں کامیابی حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اس پہ غور و فکر کرنے کی حاجت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فرائض اور واجبات اس بندے پر لازم کیے ہیں وہ ان سب کے بارے میں غور کرتا چلا جائے کہ کیا زکوٰۃ مجھ پر بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. کیا میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ اگر میں اس کا حساب لگاؤں تو وہ نصاب تک پہنچے اور مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو، اور میں نے کبھی اس میں غور و فکر ہی نہیں کیا کہ اگر میں غور و فکر کرتا تو مجھے پتہ چلتا کہ ہاں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے اور کئی سالوں سے ہو سکتا ہے زکوٰۃ ادا ہی نہ کی ہو. اسی طرح حج کا معاملہ ہے تو کیا تمہارے پاس اتنے پیسے تھے کہ جس سے حج فرض ہو سکتا تھا. تو اگر غور کر لے تو غور کرنے سے اسے پتہ چل جائے گا کہ شریعت نے جو شرائط حج کے فرض ہونے کی رکھی ہیں کیا وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اگر پائی جاتی ہیں تو اسے پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے. اسی طرح روزے کے معاملات ہیں کہ کیا وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس روزے رکھ سکے، کیا اس پہ روزے فرض ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اب تک کتنے روزے رکھے اور کتنے نہیں رکھے، اور جو نہیں رکھے تو اس کو رکھنے بھی پڑیں گے، قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی. تو یہ اس طرح ہر اعتبار سے اگر غور کرتے چلے جائیں تو ہماری اپنی زندگی میں اور ہماری لائف میں بہتری آتی چلی جائے گی. مرحبا. بہت سارے عنوانات کو ماشاءاللہ بلال بھائی نے تھوڑی سی ڈسکشن میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. مرحبا، وللہ الحمد. اللہ کریم جو ہے وہ قبول فرمائے. اپنے اخلاقیات پر بھی غور کریں، اپنے بولنے کے انداز پر بھی غور کریں. ہم خالد بھائی مکہ مکرمہ میں نیچے جو ہے وہ ہوٹل کے نیچے کھڑے تھے، اور وہ جو گاڑی شٹل ہوتی ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ چلتی ہے. دو واقعات ہیں. ایک ایسے اس میں یاد مکہ بھی ہے، سبحان اللہ، اور ایک سیکھنے کی بات بھی ہے. ایک شنیدن ہے، میں نے سنی ہے، اور دوسری آنکھوں دیکھی. پہلے جو سنی ہے وہ بیان کرتا ہوں. گاڑی کا جو ہے وہ ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پر وہ چلے گا ڈرائیور، اور باقی وہ ٹائم کا پابند بھی تھا. اس بیچارے کو دو خواتین نے اتنا اس کو مطلب گالی گلوچ تک جو ہے وہ اس کو کر دیا، اور ایسے ایسے الفاظ جو ہے وہ بولے جو مجھے بتانے والوں نے بتایا. انہوں نے کہا آج گاڑی میں جو ہے نا وہ یہ ہو گیا کہ بندہ الامان الامان پکارے. میں یہ سوچ رہا تھا، میں یہ جو بیچارہ اب وہ مسکین آدمی ڈرائیور، وہ مزدوری ہے، اب کیا کسی کو، اور پھر خواتین کو تو ویسے ہی آپ بولیں تو ویسے غلطی ہو تو بھی آپ بولیں تو بھی مسئلہ جو ہے وہ الٹا ہی بعض اوقات بن جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. تو اپنے بولنے پر انداز سن تو میں نے دیا. میں نے یہ سوچا تھا، میں نے کہا یہ جن کے ساتھ یہ لوگ یہ رہ رہے ہوں گے ان کی زندگی جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی. یا تو وہ بھی انہی کی طرح کے ہوں گے، اور جو ہے وہ جو جیسا بول رہے ہیں ویسا سن بھی رہے ہیں، پھر برابر برابر بھی بات سوا شیر کو سوا شیر ٹکر جاتا ہے. یا تو یہ ہوگا یا پھر کچھ اور ہوگا. مکے کی سرزمین میں ایک جو ہے وہ بے قصور آدمی کو اتنا کچھ جو ہے وہ گالم گلوچ تک جو ہے وہ آ جانا، وہ گالیاں جو ویسے ہی جو ہے وہ ممنوع ہے بولنا، مسلمان کی زبان سے تو نکلنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وہ یہ بھی ہو گیا اللہ یعوذ باللہ. اور جو ہے نا وہ جو مجھے بتا رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میرا جی چاہ میں ان کو بولوں کہ خالہ جی تسی انج
نہ کرو مکہ شریف تسی ہو، لیکن پھر اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگ گیا کہیں یہ نہ ہو اس کو چھوڑ کے یہ میرے پیچھے لگ جائے. اللہ. تو بہرحال وہ بھی کہتا ہے میں بھی خاموشی رہا. شر سے دیکھیں یہ بول رہا ہے اور اس کے شر سے لوگ کیا ہیں ڈر رہے ہیں کہ میرے مگر نہ پہ جائے. اللہ یعوذ باللہ. ہم بھی کہیں ایسے تو نہیں ہیں. غور کریں. بہت سارے مسائل ہیں. مجھے کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میرا رویہ ٹھیک ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں یہ میرے رویے کی وجہ سے. چلیں یہ اس کا احساس تو ہوا، ریئلائز تو ہوا کہ بھائی رویے کی وجہ سے زندگی میں کیا ہو رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں. دعا بھی کرنی ہوتی ہے، دعا کے ساتھ کچھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے. یہ بھی ایک بات ہے. دوسری بات جو ہوئی، ہم یہ اس میں نیچے جو ہے وہ ہم لوگ کھڑے تھے، تو ڈرائیور جو ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے اس نے چلنا تھا. تو ایک آدمی اس کو کہتا اوئے ادھر آؤ، یعنی یوں کر کے اس کو اوئے اوئے کر کے اس کو مطلب بلا رہے تھے. میں نے انہیں کہا احرام جو ہے وہ باندھا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا آپ اس کو اوئے اوئے کر رہے ہیں. یہ ہمارے کراچی کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں کا تھا آدمی. میں نے کہا آپ اوئے اوئے کر کے بلا رہے ہیں، آپ اسے بھائی جان کہہ کے بلا لیں، بھائی جان جو ہے نا وہ آئیں چلتے. تو انہوں نے میری طرف تھوڑا تیز نظروں سے جو ہے وہ دیکھا. مجھے کچھ کہا نہیں بہرحال، لیکن تیز نگاہوں سے مجھے ایک دفعہ انہوں نے دیکھا بہرحال ضرور کہ بھئی یہ کیا آپ جو ہے نا کر رہے ہیں. اور میں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا، میں نے کہا یہ اوئے اوئے کر کے بلانے کی بجائے اچھے انداز میں اگر بلائیں تو کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ کرے وہ سن تو لیا ہے. بعض وقت گولی کڑوی لگتی ہے اور بندے کے منہ کے تاثرات بھی جو ہے نا بتاتے ہیں کہ کڑوی ہے، لیکن پھر بعد میں جب بندے کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر بندہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ ٹھیک تھا. تو اللہ کرے دل میں بات جو ہے وہ آ گئی ہو. ویسے اتنی جلدی آ جائے یہ مشکل ہے. بہرحال وہ ڈرائیور تو اس نے تو نہیں سنا اس نے، اور یہ بیچارہ جا کے پھر جو ہے بیٹھ گیا اس میں جو بیٹھنا تھا. میں پھر اس کے پاس گیا. وہ سوڈانی تھا خالد بھائی. اللہ اکبر، کیا عاشق رسول جو ہے وہ آدمی تھا. ان سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور پھر جو ہے وہ یعنی مزہ آ گیا بات کر کے ان کو بھی، اور پھر ایک تعلق ایک بن گیا، دوستی بھی ہوگی. اور وہی بنا جو پہلے ٹچ سے مسا نہیں ہو رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ چلیں چلتے ہیں. میں نے کہا جی چلیں. حالانکہ میں نے کہا بھی نہیں ان کو کہ بھائی گاڑی جو ہے وہ چلائیں. وہ جو ہے وہ کام ہو گیا. تو وہ کام جو اچھے انداز میں ہو سکتا ہے، ہم اس کو کس انداز میں کرتے ہیں. رویوں پر اور الفاظ پر اور بات کرنے کے انداز پر غور کرنے کی فی زمانہ موجودہ سنیریو کے اندر، صورتحال کے اندر بہت اشد اور سخت ضرورت ہے خالد بھائی. اللہ اکبر. بالکل جی، جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا صدمے جھیلے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ وہ نکل رہا ہے جو انجیکٹ کیا گیا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، جذبات پہ ہر ایک قابو پا لے. ایسا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن بہرحال اپنے الفاظ کو ایک اچھے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر گفتگو کرنی چاہیے. کڑوی گولی بھی آپ دیکھیں کبھی ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ کوٹڈ ہوتی ہے، اثر اس نے پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھی آسانی سے کھا لیتا ہے، بڑے کے لیے بھی بڑی سپورٹیو ہو جاتی ہے جب اس کو اچھے انداز سے پیش کیا جاتا ہے. ہمیں باتیں کبھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھی ہی کر رہے ہیں، اس پہ بڑا غور و فکر ہوتا ہے کہ میرے مقصد یہ نہیں یہ تھا. تو جو مقصد تھا اچھا تھا، اللہ آپ کو برکت دے. انداز بھی اچھا ہو جاتا نا، پازیٹیو ہی رہتا ہے، یہ نیگیٹو نہیں ہوتا، یہ غلط نہیں ہوتا. تو دو اچھائیوں کو ملا لیں تاکہ اچھائی بڑھے. اچھائی کے ساتھ برائی نہ ملائیں، کیونکہ وہ جب برائی ملے گی نا اچھائی کے ساتھ تو وہ پھر اچھائی کی جو اہمیت ہے اس کو بھی کم کر دے گی. رویے سلمان بھائی اتنے عجیب ہوتے چلے جاتے ہیں. کبھی بندہ کہتا ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں نا تو پھر میں بات کرتا ہوں اور سب خاموش ہو کے سنتے ہیں میری بات. میرا بولنا ایسا ہے. اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. جب میں بولتا ہوں تو پھر کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی بھی کسی کو. ہاں جی، اگر ایسا ہے تو یہ بھی سوچیں کہ کیوں کسی کو بولنے کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی. آپ ایسا کیا بولتے ہیں، کیا خوبصورتی ہے ایسی آپ کے بولنے میں، اس پر خود ہی غور و فکر کر لیں. اگر اس لیے دوسرا نہیں بولتا کہ آپ بہت اچھا بول رہے ہیں، بہت پازیٹیو بول رہے ہیں، لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت مبارک ہو آپ کو.
لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور دوسرا اس لیے نہیں بول رہا کہ جیسے یہ پیچھے سے سب کو رونتا ہوا چلا آ رہا ہے ہاں جی تو اگلی باری میری نہ ہو، آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس لیے جیسے نہیں وہ بول رہا۔ بیچارے جی بس میں لوگ کھڑے تھے، مطلب ہمارے پیچھے نہ بڑھ اللہ جائے، یہ پاک۔ بات بھی صحیح۔ تو اس لیے اگر نہیں بول رہا کوئی دوسرا تو پھر ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی حاجت ہے کہ میرا رویہ کتنا غلط ہے کہ لوگ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ پناہ مانگنے کا ہی انداز ہوتا ہے، یا اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ لوگ آپ کے شر سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا میں اس کے شر سے بچا رہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھیے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو گھر والے بلکہ جو جتنا قریبی ہوتا تھا ہاں جی، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا زیادہ متاثر ہوتا تھا، واہ، اتنی زیادہ حضور سے محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی تھی۔ کوئی ویسے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ ہی اتنا پیارا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جائے، ان کے حسن کے جلووں میں گم ہو جائے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو گفتگو میں بھی وہ اچھائیاں گھول کر گویا لوگوں کے کانوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی نکھری نکھری پیاری پیاری گفتگو جب لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو کتنی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ سننے والے نے صرف نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند کلمات سنے ہیں اور ایمان لے آیا۔ کتنے واقعات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ کفار مکہ نے لوگوں کو کہا کہ جو شہر میں نئے آ رہے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشاندہی کی انہوں نے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو یوں گفتگو کرتا ہے، تو آپ جب شہر میں جا رہے ہیں تو ان سے نہیں ملنا، کیونکہ ان سے ملیں گے تو پھر وہ آپ کو اپنے جادو میں جکڑ لیں گے۔ وہ اپنا ایک تاثر پیش کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کردار کی رونق اور روشنی عطا فرمائی تھی۔ تو جب بندہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دیکھتا تو وہ یہ کہتا کہ جیسا بتا رہے ہیں ویسا ہے تو نہیں، تو ان سے بات کر کے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ گفتگو کیسی کرتے ہیں۔ اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ گفتگو کرتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نرالے پیارے انداز میں اس کی بات کو سنتے بھی اور جب اس کا جواب دیتے تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے مسلمان نہیں تھے، یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ یہ ایک بحث کے لیے لائے گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ بھئی چلو مقابلہ کرتے ہیں اور تم جا کے ان سے بات کرنا اور زیر کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں جا کے گفتگو تو کرتا ہوں لیکن پہلے مجھے چند چیزوں کا مشاہدہ کرنے دو۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کر وہ کسی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے۔ سلمان بھائی یہاں پر ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ غور و فکر اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس چیز کیا ہے، کس بحاف پر میں غور و فکر کروں، کس چیز سے پرکھوں، کس چیز سے دیکھوں، کیا جائزہ لوں، کیا اندازہ لوں۔ کوئی بینچ مارک ہے میرے پاس کہ مجھے ایسا ہونا ہے یا ایسا کرنا ہے، کوئی اسٹیٹس ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اسٹیٹس تھا کہ پچھلی کتابوں میں انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھی ہوئی تھی۔ وہ نشانیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بھی نظر آ رہی تھی اور وہ حضور کی گفتار میں بھی دیکھنا چاہ رہے تھے، تو گویا وہ چھپ کر سننے لگے کہ یہ اپنے غلاموں سے بات کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت محفل میں جن امور پر تبادلہ خیال فرما رہے تھے اور لوگوں کو ترغیب دلا کر اللہ کی راہ کی طرف اور دین کی محبت کی طرف لا رہے تھے، ان میں یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور اس طرح کی چند باتیں اور تھیں جو اخلاق سے تعلق رکھتی تھیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے افراد کو یہ سکھا رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام نے جب چھپ کر یہ گفتگو سنی تو پھر پہلے اپنی قوم سے ہی مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ میں ان سے بحث کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنی کتابوں میں پائی ہیں
کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری اور سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ غور و فکر کرنا کیسا کام آیا سلمان بھائی، جی۔ جو انہوں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اچھے اخلاق کو پڑھا ہوا تھا، نبوی کردار کو پڑھا ہوا تھا، واہ واہ واہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا گیا تو پھر کوئی تردد نہیں رہا نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے میں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں جب ہمیں اخلاق کو سنوارنے کی بات کی جاتی ہے، کردار کو نکھارنے کی بات کی جاتی ہے، تو ایک جملہ بڑا کامن ہے سلمان بھائی جو لوگ کہتے ہیں، وہ یہ ہے آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں۔ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، زندگی ایسے نہیں گزاری جاتی، یہ سب کتابوں میں ہوتا ہے، صرف ایسا صرف پڑھنے میں آتا ہے، دیکھنے میں نہیں آتا۔ وہ دیکھنے میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے باتوں کو کتابی کر کے چھوڑ دیا۔ حالانکہ جن کی باتیں کتابوں میں درج ہیں، جن کو آپ کتابی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ کتابی باتیں بنی تب ہیں جب وہ کسی کے کردار میں ہوا کرتی تھی، اور جب وہ کردار میں ہوا کرتی تھی اس وقت معاشرہ اپنی ترقیوں پر تھا، اپنے عروج پر تھا۔ آج جب ہم زمانے کی بدحالی کا اور معاشرے کے افراد کے برے کردار کا رونا رو رہے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ سارا کردار تو ہم نے کتابوں میں چھاپ کے بند کر دیا۔ اگر اس کو اپنے شخصیت کا حصہ بنا لیتے تو پھر ہمیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، یہ تو یوں ہوتی ہیں، یہ تو یوں ہوتی ہیں۔ غور و فکر آج جن بہت ساری جہاد پر کرنا ہے سلمان بھائی، ان میں سے ایک جہت یہ بھی ہے کہ اخلاق و کردار کو تعمیر کرنے والی کوئی بات اگر میں سنتا ہوں تو پھر میرا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اس پر ہم تھوڑا غور کر لیں۔ کیا میرا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بات اخلاق کو سنوارنے والی ہے تو اسے میں اپنی زندگی میں شامل کروں گا؟ مرحبا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو جن میں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گریجولی وہ ود دی پیسج آف ٹائم بہت بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ ہوتا ہے ارے چھوڑو یہ تو باتیں ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک یہ پرانی باتیں ہیں بھائی، ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام نے سلمان بھائی جب باتیں بیان کی نا تو جو لوگ ایمان لے آئے فائدہ کیا ہوا؟ وہ آسمان ہدایت کے ستارے بنے۔ واہ۔ اور جنہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی قصے ہیں، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، جو ان باتوں کو صرف کہانیاں ہی کہتے رہے اور یہ کہہ کے گزرتے رہے، آج ان کا نہ نام لینے والے موجود ہیں اور کبھی ان کا نام لیا بھی جاتا ہے تو ان کے شر کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب اچھے اخلاق کی طرف، اچھے کردار کی طرف، اسلامی تعلیمات کی طرف بلایا جا رہا ہے تو پھر میں یہ غور و فکر کر لوں کہ اس پکار پر میرا جواب کیا ہے، میں اس کو قبول کرنے والا اور اپنی زندگی میں لانے والا بن رہا ہوں، یا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ پچھلوں کے قصے ہیں۔ او بھائی اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ ٹیگ لگانا نا، یہ ٹیگنگ، جیسے خالد بھائی نے کہا کوئی بھی بات ہے اس کو آپ ایک ٹیگ لگا دیں اور بہانہ اس کا بنا کے اس کو جو ہے وہ چھوڑ کے آگے نکل جائیں، یہ انداز ہمیں بدلنا پڑے گا، اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے زہر ہے نا، زہر سے بچنا ہی ہے۔ واہ۔ اگر زہر کو آپ زندگی میں کھانے میں کہیں لے کر آئیں گے تو وہ جس کیٹیگری کا زہر ہوگا وہ آپ کو اس کیٹیگری کا نقصان ضرور دے گا۔ یا اللہ۔ الفاظ کا، رویوں کا، انداز کا بھی زہر ہے۔ یہ زہر یہ جس کیٹیگری کا ہوگا یہ آپ کو اس کیٹیگری کا نقصان ضرور دے گا۔ تو ہم کیوں یہ نقصان لیں؟ ہم تو قولوا للناس حسنا، ہمیں تو حکم دیا گیا بھئی اچھی بات کریں۔ ایک بات جو اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اس کو برے طریقے سے کیوں کریں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ بہت سارے ایشوز ہیں، گھروں کے ایشوز ہیں، فیملی میٹرز ہیں، ان کی آپ بیس نکالیں، ان کا آپ جو ہے وہ بنیاد نکالیں تو آپ کو رویہ اس کی بنیاد ملے گا، الفاظ جو ہے وہ بولنے کا انداز آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ یہ اس کو تبدیل کرنے کی حاجت، اس کو تبدیل کر لیں اور اخلاق حسنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جامع جو ہے وہ اپنے کردار اور اخلاق کو اپنائیں گے، اپنے الفاظ کو پہنائیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے۔ اور بولنے کا یہ جو بہت بڑا یوں بولیے معاملہ ہے، یہ آپ کی کمپنی اور جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بنے گا۔ جیسے بیٹھیں گے، جیسی باتیں سنیں گے ویسی ہی آپ جو ہے وہ بولیں گے۔ مجھے میری ہمشیرہ نے کہا کہ آپ کے بچوں میں جو اردو ہے یہ کراچی کے بچوں والی جو ہے نا یہ الگ سے ہمارے خاندان میں
یعنی یوں لگے گا کہ یہ ان بچوں میں کراچی والی جو ہے وہ اردو ہے. اب ظاہر سی بات ہے رہ یہیں پر ہیں, یہیں سن رہے ہیں, پھر وہ ایسے ہی بولیں گے نا. صحیح. اللہ میں تو پنجابی بولتا ہوں, بچوں کو آپ کی جو مدر ٹنگ ہے وہ بھی آنی چاہیے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ماں بولی جو ہے یہ بھی آنی چاہیے, یہ بھی آنی چاہیے. بہرحال وہ جتنی بولتے ہیں وہ سیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ اس پہ بھی. لیکن یہ ایک بات مجھے لگی, بات جو وہ سن رہے ہیں ویسا ہی وہ بول رہے ہیں. اور یہی اگر وزیر آباد میں ہوتے تو پھر پنجابی جو ہے وہ اسی طرح کا بول رہے ہوتے جس طرح کا وہ ہمارے ایریا میں جو ہے بولا جاتا. تو یہ جس انداز کے لوگوں میں آپ رہیں گے نا, ان کی باتیں جب آپ سنیں گے تو وہی آپ کے منہ سے وہ ساؤنڈ کریں گے. اوئے اوئے کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر اوئے اوئے ہی منہ میں سے نکلے گا. اور جی جناب آپ جناب والے اس میں ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی انداز جو ہے وہ ہوگا. قبلہ نگران شورا دامت برکاتہ القدسیہ, آپ دیکھیے اللہ نے کیسا مقام ان کو دیا ہے, کیسا ایک مقام اللہ کریم نے عطا فرما رکھا ہے. لیکن آپ اگر خادم اسلامی بھائی ہے کوئی جو آپ کے آفس میں آ کے چائے دے رہا ہے, اس کو بھی آپ جناب سے بات کرتے ہیں. اور کیوں ایسے بات نہ کریں کہ آپ کے جو معلم ہیں, آپ کے جو شیخ ہیں, ہم سب کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ القدسیہ, آپ فرمائیں ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی آپ جناب سے بات کریں. ایک دن کے بچے کو بھی کیا کہیں, آپ کہیں. یہ انداز جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے, جو ہم عافیت اور سلامتی چاہ رہے ہیں یہ بننے والی نہیں ہے. بعض اوقات رویے اور انداز بدلنے سے سینیریو سارا تبدیل ہو جاتا ہے. خالد بھائی ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, بلال بھائی, وقار بھائی, آپ کو بھی شامل کریں گے گفتگو میں انشاءاللہ. ایک بندہ بات کہتا ہے کام نہیں ہوتا, دوسرا بندہ بات کہتا ہے کام ہو جاتا ہے. میری جو اس میں ایک اسیسمنٹ ہے خالد بھائی وہ یہ ہے کہ بات کہنے میں فرق ہوتا ہے, بات کہنے میں فرق ہوتا ہے. ایک بندہ بات کہتا ہے بھائی یہ کام کر لو, یار وقار بھائی تاریخ دے دیں بھائی, محفل میں ناشی پڑھنی ہے, ٹائم دے دیں بھائی. یار آپ نعت خان ہیں, میں ٹائم مانگ رہا ہوں, آپ سب ٹائم ہی نہیں دے رہے آپ یار. یہ بھی اب ٹائم دینا اگلے بندے کی مرضی ہے, دے یا نہ دے, اس کے پاس ہے یا نہیں ہے, یہ تو اگلی بات ہے نا. دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے نا. بالکل صحیح. اگر اس نے دینا ہے تو پھر وہ نکال کے بھی دے گا, اور اگر اس نے نہیں دینا تو جو مرضی کرنے ہوگا تو بھی نہیں دے گا. بندے کی اس کے اوپر ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور یہی اگر نے کہا جب بھجن کوئی تھوڑا اگر آپ کی آمد ہو جائے, آپ تشریف لائیں, کوئی دو کلام جو ہے وہ ہماری محفل میں آپ کے شامل ہو جائیں, چار چاند لگ جائیں گے, تو باہر آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بات کرنے کا طریقہ ہے, انداز ہے. یہ ان کا دل کیا کرے گا وقار بھائی, ٹائم دینے کا دل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہی آپ والی بات کہ اگر کوئی اس طرح بات کرے جس طرح دوسری بار آپ نے فرمایا, ہاں جی, تو ٹائم نہ بھی ہوگا بندہ ٹائم نکال لے گا. ایسی بات ہے. یہ کیا ہے؟ الفاظ کا فرق ہے صرف. الفاظ کے فرق سے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسی جو ہے وہ کشمکش کی صورتحال بنی ہوئی ہے, آپ اپنے الفاظ کا ذرا جائزہ لے لیں. نوک پلک سوارنا, واہ واہ, الفاظ کی تھوڑی نوک پلک آپ سوار لیں, انشاءاللہ الکریم آپ کو گھر کا ماحول جو ہے نا یہ دوسرے طریقے سے جو ہے نا وہ نظر آئے گا. آپ اپنے بھائی کو بھائی جان کہنا شروع کر دیں, اپنے بھائی کو بھائی جان کہنا شروع کر دیں. اللہ نے چاہا تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا بھائی بھی آپ کو بھائی جان ہی کہے گا. واہ واہ واہ. آپ نہ بولیں اس کو بھی مجھے بھائی جان بولو, صرف آپ اس کو کیا بولیں, جی بھائی جان, جی بھائی جان, جی بھائی جان. یہ الفاظ کا جو معاملہ ہے اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. آپ امیر سنت کا انداز دیکھیں, بات کرتے ہیں دل کرتا ہے بندہ بولتے ہی چلے جائیں. اور ہمارا حال کیا ہے, جو دن رات ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, ہاں ہی بولے تم, یہ بند ہی سسٹم رہے تو اچھا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں اسی عنوان پر, میں کرتا جاؤں تو یہ اور جو ہے نا موضوع آگے چلتا جائے گا. سلمان بھائی ایک بات یہاں میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو آپ الفاظ کے حوالے سے چناؤ کا ذہن دے رہے ہیں کہ بہترین الفاظ کا انتخاب کر کے وہ بولے جائیں, یہ بھی گفتگو کو بہتر بناتے ہیں. لیکن کبھی جو جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی
مجھے غصے میں کوئی بات کہے نا اور میں پھر فوراً اس کا ریئیکٹ کروں، جی فوراً کوئی جواب دوں، جیسے آپ کے ابھی جملے ختم نہیں ہوئے میرے ذہن میں جواب آ گیا صحیح ہے. اور میں نے وہ فوراً دینا شروع کر دیا نا، وہ جواب بھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو فساد کو بڑھانے والا ہوتا ہے. اگر ایسا ہونا میں آپ کے جملے سننے کے بعد 1-2 سیکنڈ اسٹے کر لوں، آپ یقین کیجئے خود انسان کے الفاظ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ تبدیل کرنے کے لیے آپ کو کوئی ڈائری لے کر بیٹھنا نہیں پڑے گا کہ پہلے یہ لکھا پھر اس کو ہٹا دیا پھر دوسری لائن لکھی، نہیں، یہ ذہن میں سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے سلمان بھائی. جملہ سننے کے بعد بس 1 منٹ تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، لفظ منٹ نہیں سیکنڈ ہی، صرف ترتیب دینی ہے الفاظ کی، اور پھر وہ جو جملہ نکلتا ہے وہ اچھا نکلتا ہے. اتنے میں بندہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا تو کیا ہوگا، اور اگر اس کی بجائے یہ کہوں گا تو اس کا کیا ریپلائی آئے گا یا اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. تھوڑا سا توقف کرنے کی بھی عادت ڈالیں، فوراً جواب. میں تو بھائی جواب تو ایسے زبان کی نوک پر ہوتا ہے میرے، تو جن کی زبان کی نوک پر جواب ہوتے ہیں ان کو اچھا لوگ نہیں کہا گیا. کہا گیا ہے کہ عقل مند جو ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یہ سوچ سمجھ کے پھر جا کے جواب دیتا ہے. لیکن جو بیوقوف ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے وہ ساری چیزوں سے آگے ہی ہوتی ہے. یہ پہلے بات کر لیتا ہے اور اس کے بعد سوچ وچار کرتا ہے. لیکن اسی لیے کہا گیا کہ پہلے تولو بعد میں بولو. یہ جو 2-1 سیکنڈ کا اسٹے ہے نا، یہ آپ کو تولنا سکھاتا ہے کہ آپ جو بات بولنے جا رہے ہیں وہ کتنی وزندار ہے یا کتنی بیکار ہے. وہ دونوں صورتوں میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے الفاظ آپ نے کہنے تھے اور کتنے دیر میں کہنے تھے. کبھی کوشش کریں کہ جب تک یہ نہ ہونا کہ آپ بولیں تب تک نہ بولیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ابھی زبردست کتاب جو تشریف لائی ہے گفتگو کے آداب، اس میں اتنا زبردست امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کلام فرمایا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو تحریر فرمایا، کیونکہ ٹاپک ہی گفتگو کے آداب ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لیں نا سلمان بھائی تو انشاءاللہ بہت ذہن بنے گا کہ میں گفتگو کروں تو کیسی کروں اور اچھی گفتگو کیسے ہو سکتی ہے. اور کتنی جگہیں تو ایسی ہیں جہاں گفتگو نہ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، آپ نہیں کرتے تو آپ فائدے میں رہتے اور بول کے پچھتائے. کتنی جگہ ایسا ہوگا، یہ ہماری زندگی کے بھی تجربے ہوں گے. امیر علیہ سنت نے اس کو ایک عنوان دے کر بھی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوگا کہ بول کے پچھتائے ہوں گے. ہاں جی، بندہ کہتا ہے یار نہ ہی بولتے تو اچھا تھا، نہ بولتا تو اچھا تھا. جو نہ بولتا تو اچھا تھا یہ کیوں بعد میں خیال آ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زبان ہماری عقل کے آگے ہے، ہمارے دل کے بھی آگے ہے اور ہم بولنے کے بعد ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے ہمیں یہ ذہن بن جائے ہمارا کہ پہلے تولو بعد میں بولو. چلیں جی، اللہ اس پر بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غور بھی کریں اور غور کرنے کے بعد جب ریئلائز ایک چیز ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کا بھی جو ہے وہ ذہن بنائیں. اور بہترین طریقہ ہے ریئلائزیشن کا اور ٹھیک کرنے کا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرمائیں. واہ، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ الفاظ، انداز، گفتگو کا طریقہ سب اللہ کی رحمت سے یہ بہتر بنانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ الکریم. بہت زبردست جو ہے وہ ایک ٹریننگ سیشن ہے مدنی قافلہ، ایک زبردست ٹریننگ سیشن بھی ہے. لوگ جو ہے یہ ریفریشر کورس کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور مزید جو ہے وہ اپنے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے مختلف ریفریشر کورسز جو ہے یہ کرتے ہیں، ٹریننگ سیشنز جو ہے یہ لیتے ہیں، مختلف ورکشاپس جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں، فیسیں دے کے، پیسے دے کے جو ہے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری ایبلٹی انہانس ہو، ہماری صلاحیت میں کیا ہو اضافہ ہو اور ہماری کوالٹیز کے اندر کیا ہو اضافہ ہو. تو مدنی قافلے کے اندر وللہ الحمد یہ بالکل فری آف کاسٹ اللہ کی رحمت سے یہ سکھایا بھی جا رہا ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے، اور الفاظ اور گفتگو کو کیسے بہترین بنانا ہے اس کا انداز بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہے وہ بستہ ہو کر کے مدنی قافلے میں آپ سفر کریں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنے الفاظ کی درستگی کا اللہ نے چاہا تو بڑا ذہن ملے گا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ اور اس میں رچا بسا ہوا جو ہے وہ اسنائی بھائی ہو اور وہ اوئے اوئے کرتا ہوا تو میں نے جو ہے نا وہ ابھی تک تو نہیں دیکھا.
طریقے سے بات کریں گے، طریقے سے بات کریں گے. اور ایک اسلام بھائی خالد بھائی انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ایک بات جو ہے وہ کہی. انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے وہ نانی یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں بات کرنی تو اس کو آتی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو جو ہے وہ ایک جنگ و جدال کا ماحول بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو بالکل امن جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو امن میں ہی جو ہے نا وہ خیر ہے، ورنہ پھر جنگ میں بندہ اگر 10 مارتا ہے تو 2 کھا بھی لیتا ہے. جتنا بھی بڑا پہلوان ہو نا، جب پہلوان بنے گا تو پھر اگر مار کٹائی پر آئے گا تو اگر یہ مارے گا تو ساتھ میں کیا ہے، کھائے گا بھی ضرور، کھائے گا بھلے کم کھا لے لیکن کھا تو لی نا. تو کیا ضرورت ہے کھانے کھلانے کی؟ جو کام خیر سے ہو سکتا ہے وہ خیر سے کر لینا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی، بعض لوگ کسی کام کو کرنے میں صرف غور ہی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے، تو آپ بتائیں ہمیں کسی بھی کام میں کتنا غور کرنا چاہیے؟ جی بلال بھائی کیا کہیں گے اس پہ؟ غور، جس طرح غور و فکر کرنے کی بات ہو رہی ہے، غور و فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ غور و فکر ہی بندہ کرتا رہے اور عملی سٹیپ نہ اٹھائے، بلکہ غور و فکر جتنا کرنا ہے جس بھی چیز کے بارے میں، اور وہ اچھے ہی کام کے بارے میں ہوگا غور و فکر، کیونکہ برے کام کے لیے تو اس کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے شرعاً. تو جو بھی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ، جس کو کہتے ہیں مشورہ کرنا، مشورہ بھی کرتا ہے بندہ دوسروں سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کوئی نیا کام کرنا چاہ رہا ہے یا جو بھی کرنا چاہ رہا ہے، اسی طرح غور و فکر کر لے اپنے طور پر جتنی اس کی استطاعت ہے اس چیز کے ما لہا و ما علیہا، یعنی کہ جو اس کے فوائد اور نقصانات ہیں ان کو اپنے پیش نظر اپنے پیش نظر رکھے، اور اس کے بعد پھر اگر کسی ماہر تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کرنا چاہتا تو کر لے، اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، بھروسہ رکھے کہ اب میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ مجھے اس میں ناکامی اور نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو اس طرح غور و فکر کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف غور و فکر ہی کرتا چلا جائے، بلکہ عملی قدم بھی اٹھانا پڑے گا. زیادہ مشورہ جو ہے نا، زیادہ مشورے کرنا یہ بھی بعض اوقات بندے کو کام کی کرنے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے. اس سے بھی مشورہ کر لیا، اس سے بھی کر لیا، اس سے بھی کر لیا. بندہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ آپ کو کام کرنا ہے یا خالی مشورہ ہی کرنا ہے؟ اتنے بندوں سے مشورہ کر لیا، 6 بندوں سے مشورہ کر لیا، 7ویں سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں. 7ویں سے مشورہ کریں گے تو دماغ کی جو ہے نا وہ ایک لفظ بولتے ہیں وہ بن جائے گی، تو بہرحال دماغ چلے گا نہیں. ٹھیک ہے، بعض بولتے ہیں دماغ کی چٹنی بن جائے گی، کچھ بولتے ہیں دہی بن جائے گی، کچھ بولتا ہے لسی بن جائے گی. بہرحال جو بھی بنے گا کام جو ہے نا وہ نہیں ہو پائے گا. تو جب آپ نے ریلیونٹ بندے سے مشورہ کر لیا ہے آپ نے، تو آپ سیکنڈ اوپینین بھی لے لیں، ریلیونٹ بندے سے لیں، اور بس پھر اس کے بعد اس کو کام کو جو ہے وہ کر گزریں. ورنہ پھر یہی ہے، لوگ بولیں گے یار بس یہ جب بھی آتا ہے، یہ پنجابی میں کہتے ہیں کنالا چسکا، یہ باتیں جو ہے نا وہ ہری ہری، اور مطلب باتیں سننی ہے رنگ برنگی، اور کرنا کرانا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. کھایا پیا تو ہے کوئی، اوپر سے پیا بھی کچھ نہیں، گلاس توڑ دیا ہے. اب گلاس توڑنے کے 12 آنے جو ہے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ شاہ فرمائیں کہ جب آپ کو پروگرام کرنا ہوتا ہے تو اس کے متعلق کن چیزوں پر غور کرتے ہیں، اور نیتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ نیتیں آپ دعا کریں اچھی ہو جائیں. اور یہ امیر اہل سنت کی آپ کے دامن کرم سے وابستگی کی ایک میں زندگی میں ایک بہار سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جب یہ ٹائٹل چل رہا ہوتا ہے تو نیتیں بھی ساتھ ساتھ کیا ہیں، چل رہی ہوتی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے پروگرام کروں گا، اور اس میں جو ہے وہ نیکی کی دعوت دوں گا، تو اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ مخاطب کروں گا. یوں الحمدللہ یہ ایک ہوتا ہے سلسلہ، علم دین جو ہے یہ پہنچاؤں گا، بلغوا عنی ولو آیا پر جو ہے وہ عمل کروں گا. غلط بات جو ہے وہ کوئی پروگرام کے اندر نہیں کروں گا، کسی کی دل آزاری مبلغ کی جو ہے وہ نہیں کروں گا. تو یوں اس طرح الحمدللہ امیر سنت کے دامن کرم کی بہار ہے. یہ پروگرام کچھ پروگرام سے پہلے الحمدللہ یہ سعادت جو ہے وہ مل جاتی ہے. آپ دعا کریں اس میں جو ہے وہ استقامت بھی ملے، اور نیتوں پر عمل کرنے کی سعادت بھی اللہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین. اور دوسری بات کیا کہی انہوں نے خالد بھائی؟ غور و فکر کیسے کرتے ہیں؟ غور و فکر یہ ہے
جی پروگرام میں کیا کیا موضوع ہم نے لینے ہیں، یہ ہمارا پہلے سے اللہ کی رحمت سے موضوعات ہمارے طے ہوتے ہیں. جیسے ابھی یوں سمجھ لیں کہ جمادی الاخری میں ہمارے پروگرام کے کیا کیا موضوعات ہوں گے، یہ تقریباً ہم 5 ہفتوں کے موضوعات ان کو ہم ڈیسائیڈ جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور یہ لکھ کر کے جو ہے وہ پیش کر دی ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ چیزیں ہمارے موضوعات پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس کنٹینٹ ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں پروگرام کرنے سے پہلے، اس کو پڑھتے بھی ہیں، مطالعہ بھی اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدات کی روشنی میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی گفتگو کے اندر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. یوں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے پروگرام ہو رہا ہے. بندہ بولے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. ہائے ہائے، میں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی خالد بھائی، یاد مدینہ بھی ہے اس میں، ہیں جی. تو حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کے بڑے محبوب ہیں مولانا ابو القاسم صاحب ضیائی، انہوں نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ منگوایا. اب مجھے وہ جو مضمون ہے وہ یاد ہے، جو بات میرے دل کو لگی ہوئی ہے. بہرحال وہ یہ تھا کہ منگوایا، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ جب کچھ منگواتے تھے تو ساتھ میں رقم بھی جو ہے وہ دیتے تھے. اس میں آپ نے کچھ منگوایا یا کچھ جو ہے وہ آیا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اس کے پیسے کس نے دیے ہیں. عربی میں آپ نے فرمایا. ابو القاسم صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی تھا اور آپ کے بیٹے حضرت فضل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی تھے. تو انہوں نے کہا انا سیدی، کہ میں نے پیسے دیے. تو حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ انا، میں. یہ تو مطلب اس میں جو بات تھی کہ میں، اس میں کبریائی ہے، اور یہ تو اللہ کی جو ہے وہ شان کے لائق ہے. تو یوں آپ نے کہا. پھر حضرت فضل الرحمان جو تھے وہ انہوں نے آپ کے جو ہے وہ رونے لگ گئے سن کے. آپ کے جو ہے وہ گھٹنے پر جو ہے وہ سر رکھ کے روتے رہے، اور یوں آپ نے پھر ان کو جو ہے وہ مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی. تو آپ دیکھیں بزرگ کیسے تربیت فرماتے ہیں. میں یہ کرنے سے پھر بات کہیں اور بھی بعض اوقات نکل جاتی ہے. تو عاجزی کا جو ہے وہ درس اور سبق ملتا ہے بزرگوں کی بارگاہ سے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کچھ علماء سے یہ سوال کیا کہ یوں ہوا. میں نے جو واقعہ سنایا ہے یہ اپنی یادداشت پہ سنایا ہے، بہرحال ان سے کبھی سنے تو وہ اور یعنی آپ کو اس میں لطف آئے گا. وہ وٹنس آئی، وٹنس انہوں نے دیکھا ہوا، اور وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی ان کو ایز اٹ از یاد ہے. میں نے تو ایک مرتبہ ہی سنے، جتنا مجھے یاد رہا وہ یاد رہا. بہرحال وہ اس پر انا کے اوپر بات تھی، میں نے دیے ہیں. آپ نے فرمایا بھی اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. بہرحال اس پر وہ روتے رہے. آپ نے پھر ڈھارس دی، تسلی بھی دی. بہرحال بات ہوگی. کہتے ہیں میں نے کچھ علماء سے سوال کیا کہ یوں یوں ہوا، اب بتائیں کیسے جواب دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ کچھ علماء نے مجھے کہا کہ بھئی یہ آپ کا اور قطب مدینہ کا معاملہ ہے، آپ جانے اور جو ہے وہ ہو جانا. پھر انہوں نے نام لیا ایک بزرگوں کا، وہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہو تو پھر بندہ بولے کہ جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے وہ بیٹے نے جو ہے وہ رقم دی. یعنی بزرگوں کی طرف اس کو منسوب کر کے جو ہے بندہ یوں بات کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے رقم جو ہے پیش کی، یا آپ کے خادم نے رقم کیا ہے یہ پیش کی ہے. اس میں کیا ہے، یہ میں والا جملہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. بہت سارے مسئلے آج کل میں کے اوپر ہی پھنسے ہوئے ہیں. میں نے کہہ دیا ہے، بھئی الہی تھوڑی ہو گئی آپ نے کہہ دیا. بھیا آپ اس سے واپس رجوع کر دیں. کیا ہے میں نے یہ بول دیا ہے، آپ یہ نہ بولیں، آئندہ نہ بولیں. کیا ہے یہ میں کو، کیا ہے اس کو تھوڑا زندگی سے ہٹائیں اور کچھ انکساری لے کر کے آئیں. بات جو ہے وہ کیا ہے، عاجزی لے کر آئیں. یعنی جو اس کے اندر جو مضمون ہے وہ کیا ہے، پیغام ہے وہ کیا ہے. بندے کے اندر کیا ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. وہ ہے نا شعر کہ پھلاں دا تو اتر بنا، اتراں دا پھر کٹ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا،
پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلا اپنی میں مکا. بندہ بولے میں یوں کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ جو ہو رہا ہے یہ فضل الہی سے، محض توفیق الہی سے ہو رہا ہے. جو اس میں اچھا ہے امیر اہل سنت کا سایہ کرم ہے، بزرگوں کی جو ہے وہ دعائیں ہیں، مجلس مدنی چینل کی مہربانیاں ہیں، اور یہ ہو رہا ہے. بس اللہ کرے کہ خیر سے ہو، عافیت سے ہو، مقبول ہو، اور بیڑا جو ہے ہم سب کا کیا ہو جائے، پار ہو جائے. آمین. آگے چلتے ہیں. سلمان میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی بلال بھائی. بچوں کی تعلیم و تربیت یقیناً ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے والدین کے اوپر. تو اس میں یہی غور و فکر ہونا چاہیے سب سے پہلے تو والدین کا، کہ ہمیں اس کو اچھی اور اسلامی اور دینی تعلیم دلوانی ہے. کوئی غیر شرعی غیر اخلاقی تعلیم اس کو نہیں دلوانی، اس سے دور رکھنا ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سے شعبہ جات بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس کے ذریعے بھی ہم اپنے بچوں کو اب اچھے انداز میں اسلامی اور دینی تعلیم دلوا سکتے ہیں. دارالمدینہ کے تحت، مدرسۃ المدینہ کے تحت، اور فیضان اسلامک اسکول سسٹم بھی ہمیں دے دیا گیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جہاں بھی اچھی تعلیم مل رہی ہے، دینی اسلامی تعلیم ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، تو ان سب چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ جن بچوں پر ہم ابھی محنت کر رہے ہیں، بڑے ہونے کے بعد جو تعلیم انہوں نے اگر حاصل کی اور وہ غلط تعلیم حاصل کی، تو وہی تعلیم کے ذریعے پھر وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، اور وہ الٹا اس کا جو ری ایکشن ہے وہ ہم پر ہی ہوگا. میں آئے گا. صحیح. تو اس لیے جس طرح ہم اپنے بچوں کو شروع سے ان کی بنیاد بنائیں گے، ان کو اگر اچھی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ لے کر چلیں گے، تو یہی پودا جب آگے چل کے درخت بنے گا تو وہ پھر ہمیں سایہ بھی دے گا اور ہمیں بہت سارے فوائد بھی عطا فرمائے گا. مرحبا. جی کون؟ احمد نواز عرض کر رہا ہوں جی، نور پور تھال ڈسٹرکٹ خوشاب سے، یہ پنجاب میں. سوال میرا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں اللہ کی راہ پر، لیکن ہمارے دل میں تھوڑا سا یہ کھا گئے ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں بعض اوقات غلطی سے. ان کے لیے کیا ہے کہ خوشی سے دینا چاہیے، لیکن یہ الفاظ جو ہے یہ کیا قابل معافی ہے؟ الفاظ تو بڑے سخت ہیں، اور کیا کرنا چاہیے خالد بھائی کہنے والے کو؟ اللہ اکبر. ایک اصول یہ ہے کہ امساکم بمعروف و تسریحم باحسان. قرآن کریم نے تو اس کو ایک خاص موضوع کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن بندہ اپنی زندگی میں اس کو یوں بھی ریلائز کر لے، اگر کسی کو دے رہا ہے، جو جسے دیا جا رہا ہے، جو سوال کرنے والا ہے، وہ پیشہ ور نہیں ہے تو پیشہ ور کو تو دینا ہی نہیں ہے، لیکن تحقیر کرنے کی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کہیں بندہ اگر صدقہ و خیرات کر رہا ہے، دینا چاہ رہا ہے، تو وہ اچھے انداز سے دے دے، اور اگر نہیں دے پا رہا تو بھی حکم یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، حد کے عزت کی طرف بات نہ آئے. بس ہمارے ہاں ایک کراچی میں دیکھا گیا ہے انداز، معاف کرو بھائی. جی اس طرح کے لوگوں سے ایک لفظ کہا جاتا ہے معاف کرو بھائی. اب اس میں ایک تو پیغام یہ ہے کہ دینا نہیں ہے، لیکن معافی خود مانگی جا رہی ہے، جو ایک عاجزی کا بھی اظہار ہے، اور کچھ ایسے ہی الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے. چلیں جی. یہ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی رقم جو ہے وہ درست انداز میں خرچ نہیں ہو رہی یا نہیں ہوئی، تو آپ اس کا حساب لے لیں. یہ آپ بتائیے یہ رقم ہم نے دی تھی وہ کیسے خرچ ہوئی. میں آپ کو خالد بھائی ایک بات بتاؤں، دعوت اسلامی کا ایک پروجیکٹ جو ہے نا یہ بنا، صحیح، اور الحمدللہ رب العالمین مجھے اس میں انفرادی کوشش کرنے کی سعادت ملی. میں نے ذہن جو ہے بنایا ایک اسلام بھائی کا، انہوں نے اس میں ایک خطیر لاکھوں روپیہ اس میں جو ہے وہ دیا. اچھا مجھے تو نہیں دیا نا، صحیح، بھئی جو دعوت اسلامی کو دے رہا ہے وہ مجھے تو نہیں دے رہا نا، صحیح، یا میرے اکاؤنٹ میں تو نہیں آ رہا نا. اچھا ہم یعنی میرا جو ذاتی ذہن ہے وہ کیا ہے کہ میں تو مطلب پیسے کسی سے لے کے آپ آگے جمع کروا رہے ہیں، اس سے حتی الامکان میں اجتناب کرتا ہوں. بندہ جیسے آیا ملنے کے لیے، اس کو ساتھ ہی لیا، ساتھ لے کر کے ڈونیشن کاؤنٹر پر جائے چلے گئے، اس نے دیے، سلپ بنی اور یوں مطلب کام ہو گیا. اچھا چیک کسی سے لینا ہے تو کیش کا چیک جو ہے وہ میں
کوشش کرتا ہوں کہ میں کیش کا چیک نہیں لیتا. آپ کو دعوت اسلامی کو دینا ہے، آپ اس کو کراس کریں، دعوت اسلامی کے نام کا آپ چیک بنائیں، تاکہ آپ کو بھی یقین ہو کہ اگر یہ کہیں گم بھی جائے گا تو یہ اکاؤنٹ میں ہی، کراس چیک اکاؤنٹ میں ہی جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا. تو وہ جو رقم تھی جو انہوں نے دی تھی جی وہ بھی یوں ہی یہ ایک پورا پروجیکٹ انہوں نے آن کیا ہوا تھا. ایک تھر کے اندر ایک پورا پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، آن کیا، اور اس کے اخراجات بھی دیے. اچھا اس میں کیا ہے، جو رقم جا رہی ہے وہ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع بھی ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ اس کا حساب دیکھنا ہے. اس حساب کے اندر مجھے بھی کیا کر لیا، اس کو مجھے بھی انوالو کر لیا اور میں انوالو ہو گیا. ہمارے ہاں چیزوں کا، ہر چیز کا وہ کیا ہوتا ہے حساب. جیسے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے آن کیا ہے، آپ اس میں سارا خرچہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو وہ ہوتا ہے لکھا ہوا، ہر چیز ریٹرن میں تقریباً جو ہے وہ ہوتی ہے. انہوں نے وہ حساب مانگا. اچھا اب یہ کیا ہے، پورا کام ہے. اچھا اب وہ حساب بنا ہوا تھا، وہ ان کو کیا ہو گیا، مل گیا. اچھا پھر جو رہ گیا وہ بھی کیا ہوا، اب اس میں میری بھی کیا ہے، انوالومنٹ موجود ہے. حالانکہ میں، آپ اس میں دیکھیں اگر لینے دینے میں ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، لیکن انہوں نے انوالو مجھے بھی کیا اور میں بھی اس میں ظاہر سی بات ہے انوالو ہو ہی گیا. اللہ کی رحمت سے اپنا کام ہے، دعوت اسلامی کا کام ہے. تو ان کو سارا الحمدللہ جو ان کا پروجیکٹ جو انہوں نے آن کیا تھا اس کا ان کو جو ہے وہ حساب پیش کیا. جی آپ نے یہ رقم دی، یہ رقم اتنی یہاں لگی، اتنی یہاں لگی، اتنی یہاں لگی. فائلز بھی ساری جو ہے وہ منگوا لیں، اور یہ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ کار اللہ کی رحمت سے موجود ہے. تو ایک ایک روپیہ جو خرچ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. اور اس کا پورا جو ہے وہ ایک نظام اور سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس کے تحت ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی سسٹم آپ کو آن کر رہے ہیں تو آپ اس کی ایف اینڈ بٹس، اس کی سارے اخراجات کو، کیا خرچ ہوا، کیا آیا، کیسے آیا، کس طرح، وہ سارا جو ہے وہ معلومات اس کی لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کہیں دے رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خرچ نہیں ہوا، آپ اس کا حساب لے لیں. اچھا اپنا اطمینان کرنا ہے کہ بھی صحیح خرچ ہو رہا ہے تو بھی آپ پوچھ لیں. یہ ایسے ہی خام خواہ کسی کے بارے میں بول رہا بھی یہ کھا گئے، اللہ سے ڈرنے والی بات ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں یہ جملہ ایسا ہو کہ سانپ بچھو جہنم کے کھا جائیں مجھے. اللہ سے بننا ڈرے. پیسے کھا گیا ہے، الزام بہتان اگر ہے بڑا سخت ہے. توبیخ کو یوں ہی بیان کیا جا سکتا نا، اور اس کو مسکرا کے تو میں نہیں کہہ سکتا آپ کو جہنم کے سانپ پر بچھو کھا جائیں گے، یہ تو نہیں کہہ سکتے اس طرح مسکرا کے. اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ ہے. تو بہرحال خرچ وہیں کرنا چاہیے جہاں بندے کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو کہ میری رقم یہاں پر دیانت اور امانت کے ساتھ کیا ہوگی، خرچ ہوگی. ہم بھی پیش کرتے ہیں، دعوت اسلامی کو پیش کرتے ہیں، الحمدللہ اپنا بھی ذہن یہی ہے کہ خرچ ہوگا اور امانت اور دیانت کے ساتھ ہوگا. وللہ الحمد. آگے چلتے ہیں. پروگرام صلی اللہ بہت اچھا ہے. میں فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں، محمد سلیم کا نام ہے. نعت سننے کو جی چاہ رہا تھا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، مہربانی برائے کرم ارشاد فرمائیں. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. آباد رہیں. تنویر احمد اطاری، ضلع بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. میں سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، سوئے لالا زار پھرتے. مرحبا جی. میں ہوں فاطمہ اطاری آمین جناباد سے. آپ مجھے ایک کلام سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. جزاک اللہ خیرا. مرحبا جی. عاقب رضا طاری قصور سے مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. جی محمد حسن علی رضا طاری سرولہ سے. آج میں آپ کو پیاری سی منقبت سناؤں گا. اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان. فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر. جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت. سکلو خیرہ. آمین. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. آباد رہیں، خوش رہیں. ڈیرہ مراد جمالی سے میسج ہے، اور مصطفیٰ
خیر الورا ہو. یہ کلام سنائیں. کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ہے. کہاں سے خالد بھائی؟ ڈیرہ مراد جمالی سے. ڈیرہ مراد جمالی جانے کا مجھے ایک یہ ہے کہ جانا ہے. اللہ نصیب کرے خیر سے جانا ہو. وہاں بہت کچھ ہے خالد بھائی. آپ کو زندگی گزارنے سے اگر آپ کو بود و باش دیکھنی ہے، ہم نے کچھ ورکنگ کی ہوئی ہے، وہ اگر ریکارڈ کر کے مدنی چینل کے ناظرین کو جب دکھایا جائے تو اللہ کی رحمت سے حسن ظن ہے کہ صبر و شکر کا لوگوں کا ذہن بنے گا اور اللہ کی یاد کا ذہن بھی جو ہے وہ بنے گا. سبحان اللہ. اور ایک آرگینک لائف سٹائل یہ دیکھ کر ان پر بھی کیا ہے رشک آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ صبر و شکر کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو احساس نعمت ہو رہا ہے، یہ بھی ہے. اور دوسری بات جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں ایک اچھی بات آئے گی کہ یہ جو لائف سٹائل ہے یہ کیسا ہے، آرگینک لائف سٹائل ہے. اور آپ دیکھیں آرگینک فوڈ جو ہے، آرگینک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں. کھاد والی جو آپ کو اس طرح سے یہ ہے، یہ اس کا اور ہوتا ہے. اور جو آرگینک چیز ہے جو قدرتی طور پر جو ہے وہ اگ رہی ہے، گندم ہے، وہ آپ کو مہنگی ملے گی. تو آرگینک لائف سٹائل ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے دیکھنے والا ہے. کچھ احساس نعمت بھی ہوگا اور کچھ ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ لگے گا کہ ماشاءاللہ امن میں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں میرا دل اور میری جان مدینے والے کلام سنائیں. واہ بھی مرحبا. رضوان بھائی کلام کی اپریسیشن کر رہے ہیں، بہت اچھا پڑھا ہے، جزاک اللہ. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. یہ میسج سننا ہے ان کو. محمد علی بھائی ہیں چک جھمرا سے، اور وقار بھائی نے کیا کہا ہے؟ میں جانتا ہوں ان کو، میرا علاقہ ہے چک جھمرا. اچھا، آپ کا علاقہ بھی یہی ہے؟ جی جی. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. آپ اس لیے چک جھمرا پہ وجد آ گیا. اچھا، وجد نہیں آیا، تھوڑا قریب قریب ہی جو ہے وہ ہو کے واپس آ گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقار بھائی کے کلام پڑھنے سے پروگرام کو 12 چاند لگ جاتے ہیں. خالد بھائی کی گفتگو سے اور وقار بھائی کے کلام سے. مرحبا. تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، یہ کلام بھی سنا ہے. اس کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے،
مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا گدا کہ منگتا تمہیں منگتا، منگتا تمہیں منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اس گلی اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا کہ منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا، میرے مدنی آقا نے کیوں تاجدار دیکھی، کبھی خواب میں وہ شہر غافل
जगह है जहां जाते हैं चार फिरते हैं पांच जाते हैं चार फिरते हैं फूल क्या देखो मेरी आँखों में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में फूल क्या देखो अरे मेरी आँखों में दश्ते तैबा के खार फिरते हैं दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। वाह 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 अल्लाह, क्या बात है वकार भाई, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। गाफिल को चाहिए कब्रिस्तान भी याद रखे। आज तो कब्रिस्तान जाते हुए हमें रात को गुजरते हुए डर लगता है, लोग इसी में लेके जाएंगे और यहीं पर हम भी उतारे जाएंगे, पता नहीं उतारे भी जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। हम अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करते हैं। या अफू इन्नी अस्अलुकल अफ़्व या अल्लाह, या गफ़ार वग़फ़िर ली, या गफ़ार वग़फ़िर ली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अमन वल अमाना वल आफियत वस्सलामा फिद्दीनी वद्दुनिया वल आखिरा, आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम अल्लाह की रहमत से चल रहा है। खलीफा अमीर अहले सुन्नत का जो है वो हम एक पैकेज अपने प्रोग्राम में शामिल किया करते हैं। तो आइए खलीफा अमीर अहले सुन्नत शहज़ादा अत्तार हज़रत अल्लामा हाजी अहमद उबैद रज़ा अत्तारी मदनी दामन कदमुल कुद्सिया का ज़बरदस्त वीडियो पैकेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूबियां और मकाम मुस्तफ़ा सुनते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील बनाया, जबकि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना हबीब बनाया है। मुमकिन है कि किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो कि आखिर खलील और हबीब में क्या फर्क है। तो आइए एक वली कामिल की ज़बानी सुनते हैं कि खलील और हबीब के दरमियान क्या फर्क है। चुनाचे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान फतवा रज़विया में इन दोनों के दरमियान फर्क बयान करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क़यामत के दिन रुसवाई से बचने की दुआ मांगी, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने हबीब अलैहिस्सलाम और इनके सदके इनके सहाबा किराम को क़यामत की रुसवाई से बचाने का मुजदा सुनाया, यानी खुशखबरी सुनाई, जो कि दोनों ये कुरान पाक में है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की तमन्ना की, जबकि रब तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को खुद बुलाकर शरफ़े मुलाकात से सरफराज फरमाया।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिदायत की आरज़ू फरमाई और हबीब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर आए और हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए रब तबारक व तआला ने फरमाया फरिश्ते इनके सिपाही बने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगी और हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत की मग़फ़िरत मांगो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाद वालों में अपना जिक्र जमील बाकी रहने की दुआ की और हबीब अलैहिस्सलाम से खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में रब तबारक व तआला ने फरमाया इन्होंने कौम लूत से अजाब दूर किए जाने में बहुत कोशिश की और हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रब गफ्फार ने इरशाद फरमाया इन काफिरों पर भी अजाब ना करेगा जब तक ए रहमत आलम आप इनमें तशरीफ फरमा हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा और हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इनके मानने वालों से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। ये हुक्म आम है ना हम सब के लिए कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। तो ये किसके तुफैल है? ये खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल है। तो फिर हम क्यों ना कहें जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आग को ठंडा कर दिया जिसका मशहूर वाक़या है और याद रहे कि ये आग जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बनी थी ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की बरकत ही से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ये आग ठंडी हुई थी। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ पर फारिस की आग जो 1000 बरस से ना बुझी थी वो आग भी बुझ गई और शबे मेराज में कुर्राए नार से आप अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ और कोई तकलीफ ना पहुंची। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान तो बेहद बुलंद है बल्कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी ऐसे बुजुर्ग गुजरे कि जो आग में डाले गए और सलामत रहे। सुभान अल्लाह। मरहबा जानशीन मेरे सुन्नत का आप वीडियो पैकेज देख रहे थे। जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी की नाम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर भी हो रहा है और अल्लाह ने हमारे हुजूर को जो शान अता फरमाई है उनका भी जिक्र हो रहा है। तो सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम का मौजू है गौर करें। तो इसमें बिलाल भाई आप और किस हवाले से, मैं चाहूँ आप इबादत के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाएं कि इबादत के हवाले से हमें किन बातों पे गौर करना चाहिए। इबादत में भी हमें इबादत के हवाले से भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि कहीं हमारी इबादत में कहीं से रियाकारी तो नहीं आ रही, कोई दिखावा तो नहीं इसमें शामिल हो जाता। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें पता भी नहीं चलता, हम तो समझ रहे होते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं लेकिन हमें शैतान ने रियाकारी में लगा दिया होता है। तो इस हवाले से भी इल्म हासिल करने की बहुत ज़रूरत है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में रियाकारी करने वालों की मज़म्मत के बारे में फरमाया अल्लज़ीना हुम युराऊन, यानी वो जो दिखावा करते हैं। तो ये बहुत ही मज़मूम चीज़ है और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कई अहादीस मुबारका में भी इसकी मज़म्मत बयान की गई कि रियाकारी इबादत में किस कदर बुरी है और नहीं होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा शिरक असग़र यानी दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जज़ा देते वक्त फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए दुनिया में तुम दिखावा करते थे और देखो कि क्या तुम उनके पास कोई जज़ा पाते हो। तो ये झंझोड़ने के लिए ये हदीस पाक बयान की गई है। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा बंदे वो गुमनाम और परहेज़गार सखी हैं
جو اپنی عبادات چھپانے میں انتہائی مبالغہ کرتے ہیں اور اپنی ان عبادات کو ہر قسم کی فانی اغراض اور گندے اخلاق سے بچاتے ہیں، جو غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے اور اگر حاضر ہوں تو پہچانے نہ جائیں، وہ ہدایت کے امام اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے اوصاف بیان کی کہ جو ریاکاری سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوششیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ریاکار کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ علامتیں جس میں ہو تو اسے غور کر لینا چاہیے کہ کہیں وہ ریاکاری میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا کہ وہ شخص اگر تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے ہو تو جوش دکھائے۔ نمبر 2، جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے اور اگر اس کی مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان علامتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں کوئی ایسی علامت تو نہیں پائی جاتی کہ ہم اگر تنہائی میں ہوں تو ہمارا عبادت کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، لیکن اگر لوگ موجود ہوں تو ان کو دکھاوے کے لیے ہم بڑی احسن انداز میں اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عبادات میں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اس میں بھی بہت سے انداز میں ریاکاری دیکھنے میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے تو بعض اوقات سب کی بات نہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دکھاوے کے طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں یا کوئی اہتمام کرتے ہیں ایسا کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہم حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہیں، تو اس طرح شیطان بڑی خفیہ چال چلتا ہے اور وہ نیکیوں والے کام میں گناہوں میں ہمیں ملوث کر دیتا ہے۔ تو اس باریک چال سے اور خفیہ چال سے بھی بچنے کی حاجت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کی کیا نیت ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے خالص، یا اس میں بھی ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو گیا ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ میں اتنے پیسے زکوٰۃ پہ دے رہا ہوں۔ اسی طرح اگر روزہ رکھ رہے ہیں، فرض روزہ تو سب رکھتے ہیں، نفلی روزہ بھی اگر رکھ رہے ہیں تو کیا نفلی روزہ میں بھی کچھ دکھاوے کا معاملہ کیا جا رہا ہے یا ریاکاری کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ مجھے بہت زیادہ نیک سمجھیں کہ یہ تو ماشاءاللہ نفلی روزے بھی اتنے رکھتا ہے؟ تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں اس میں ہمیں خوب غور و فکر کی حاجت ہے کہ ہم کہیں ریاکاری اور دکھاوے میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ رب کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہی بندہ جو ہے وہ کرے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ کوئی بھی کام ہے وہ کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو لوگ دیکھ کے پھر کیڑے ہی نکالیں گے، جیسا بندہ ہے ویسی بات کرے گا۔ پازیٹیو بولنے والا ہے تو پازیٹیو 2 جملے بول دے گا، نیگیٹیو بولنے والا ہے تو پازیٹیو میں بھی 2 جملے نیگیٹیو کے بنا دے گا۔ تو لوگوں کی طرف دھیان کرنے کی بجائے یہاں سے دھیان ہٹا کے اللہ رسول کی طرف جو ہے وہ دھیان لگائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے، اور اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنے رویوں پر، اپنی گفتگو پر اللہ ہمیں غور کر کے اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان میں غور کر کے اللہ ہمیں محبت الہی میں اور اضافہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر بھی اختیار کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھیے۔ دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ، محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ، بس تم ہی ہو یاور، بس تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم
سلام ہردم اپنے گدا در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدا در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے